دیکھتے ہیں اپنے ان دو ایڈیٹس کی طرف, بلکہ میں جاہل کہوں گا, کیونکہ آپ نے ایک ویڈیو پلے کی, اس میں حارث سلطان نے کہا جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ, یعنی اس نے کور کرنے کی, یہ دو جو جاہل ہیں ان کی طرف ہم آ جاتے ہیں. دو پوائنٹس ہیں, ان کو میں اکٹھا لے لوں گا تاکہ یعنی دو پوائنٹس کو میں اکٹھا بیان کروں گا, اس کے بعد ہم ابو ذر بھائی کی طرف, اس کے بعد دو تین پوائنٹس میرے اور ہوں گے, کیونکہ میرے والے نے بونگیوں کی انتہا اور حد کر دی ہے, تو مجھے بڑی جو ہے نا اس کو پھر کھلارا اس نے ڈالا ہوا ہے, تو اس کو اکٹھا بھی تو کرنا ہے. اچھا پھر میں اینڈ میں عمر بھائی میں پھر جج کروں گا کہ کون سا زیادہ بیوقوف ہے. ہاں یہ آپ ضرور کریے گا, بلکہ پبلک بھی کرے گی, آپ بھی کریے گا, یو آر این آڈینس ایز ویل. ٹھیک ہو گیا, تو آپ بھی کریے گا جج, اور پبلک بھی جج کر کے کمنٹس میں بتا دے گی, اور جو بھی ہمیں پتا چل جائے گا. ویسے ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا خیر, قرآن کس نے جمع کیا, کیسے جمع ہوا, کیسے لکھا گیا, یہ مسئلہ تدوین القرآن اور مسئلہ جمع القرآن, یہ دو بڑے مارکۃ الآراء اور کرٹیکل سینسٹیو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں کے اوپر میں آنے والے دنوں کے اندر ڈیٹیلڈ پروگرامز انشاءاللہ کرنے والا ہوں, کمپائلیشن آف قرآن کے اوپر. اس کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں, متس ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, اور آبجیکشنز ہیں اور آرگیومنٹس ہیں, ان سب کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور انالائز کریں گے کمپیریٹیولی, ٹھیک ہے نا, نیوٹرل گراؤنڈز کے اوپر اور ہسٹری کی بنیاد کے اوپر. تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. مگر ابھی جو ایک ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, غالب کمال نے جو رکھا وہ یہ رکھا کہ قرآن تو انسانوں نے لکھا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن انسانوں نے لکھا ہے, تو اس سے دو مراد ہو سکتی ہے. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ یہ انسانوں کی کتاب ہے, یعنی قرآن آیا ہی انسانوں سے ہے اور یہ ہیومن بک ہے, ایک تو یہ مراد ہو سکتی ہے. دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن ہے تو اللہ کی طرف سے, مگر اس کو جو لکھا ہے سیو سکیور کرنے کے لیے, اس کو پرزرو کرنے کے لیے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے, وہ کتابت کے ذریعے اس کی حفاظت کی گئی, یعنی رائٹنگ کے ذریعے اور قلم کے ذریعے, دوات کے ذریعے اور کرتاس پیجز کے ذریعے, وہ کتابت کے ذریعے اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا. دو وجہ ہو سکتی ہیں. باہر صورت اس مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہے, تو ان شارٹ بریفلی میں آپ کے سامنے یہ نقطہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. ذرا یہ ویڈیو سنیں. ٹھیک ہے یار, آپ نے بھی لکھ رکھی ہیں, ہمارے پاس پورا ثبوت ہے کہ قرآن بھی انسانوں نے لکھا ہے اور وہ بھی انسانوں نے لکھی ہیں, دونوں انسانوں نے لکھی ہیں, دونوں فراڈ ہیں. کیا یہ مانتے ہیں, پتہ ہے اس کا بہت ثبوت ہے, اس کا کوئی تھوڑا ثبوت ہے. وہ پھر ظاہری بات ہے, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن آپ آ کے کرو گے, میں آپ سے کر لوں گا. اچھا, انہوں نے کہا جی علیحدہ ایک ڈسکشن ہے, وہ میں کروں گا. تو غالب کمال تمہیں ایمیل بھیجیے, میرے ساتھ ڈسکشن کر لو, آ جاؤ اس چیز کے اوپر. پہلے تو یہ سن لو کہ ڈسکشن کرنی ہے, تمہارے پاس بہت ثبوت ہے کہ یہ انسانوں نے لکھا ہے, اور اس طریقے سے لکھا ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. دو طریقوں میں سے پہلے والا طریقہ دا فرسٹ ون, کہ اس کو انسانوں نے لکھا ہے, دیٹ مینس کہ یہ ایک ہیومن بک ہے, انسانوں کی کتاب ہے, کوئی ڈیوائن نہیں ہے, ریویلیشن نہیں ہے, الہامی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اگر تم یہ مانتے ہو تو اس پر ہمارے سے بات کر لو. ہاں, اگر رہی دوسری بات کہ یہ انسانوں نے لکھی ہے, تو ہاتھوں سے قلم سے لکھی ہے, تو عقل کے اندر وہ تو انسانوں نے لکھنی ہے, چاہے اللہ کی طرف سے آئے. اب اللہ نے پوری کتاب تو نہیں بھیجی, اور نہ مسلمان نہ قرآن یہ کلیم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی, انسانوں نے نہیں لکھی, کو اللہ نے اوپر سے لکھی ہوئی کتاب دی. یہ تو مسلمان بھی نہیں مانتے. تو تمہاری اس سے مراد کیا ہے کہ انسانوں نے لکھی؟ مگر پھر بھی اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن لکھا گیا ہے, اس پر تھوڑا سا سمجھتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ انسان نے جب علم حاصل کیا, تو جو ایتھیسٹ ہسٹورینز ہیں یا آرکیولوجسٹ ہیں, انہوں نے جب ڈیپ ڈگ کیا, سکرولز نکالی, تو وہ کہتے ہیں جو رائٹنگ کا سب سے پہلا ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ 6000 ایئرز پہلے لینگویج جو ہے اس کو لکھنے میں آئی ہے. لینگویج کی ایوولوشن کیسے ہوئی ہے یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے, مگر یہاں قلم کی اہمیت بھلائی نہیں جا سکتی کہ کسی چیز کو بھی پرزرو کرنے کے لیے, سکیور کرنے کے لیے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے لکھنا قلم سے یہ کیوں ضروری تھا. اب جب اللہ کی کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی, نازل کی, وحی کی اللہ کے رسول کی طرف, تو اس کی حفاظت کے وہی طریقے اختیار کرنے تھے جو انسانوں میں اس وقت موجود تھے. ان میں سے دو طریقے بڑے عرب کے اندر چل رہے تھے اور پوری دنیا میں چل رہے. نمبر 1, میمورائز کرنا, کسی چیز کو زبانی یاد کرنا, اور دوسرا کسی چیز کو لکھ لینا. مسلمانوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے. اب تمہارا اس میں آبجیکشن کیا ہے کہ انسانوں نے لکھی؟ انسانوں نے لکھی تو انسانوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے اس سٹینڈرڈ ٹولز کو استعمال کیا جس سے کتاب کی حفاظت ہو سکتی تھی. اب مسلمانوں کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کر بھیجی. تو یہ ذرا سمجھ لیں کہ قلم کی اہمیت انسانی تاریخ میں بڑی ہے, اور قرآن نے اس کو اپنی پہلی وحی کے اندر بیان کیا ہے. سورہ اقرا کی آیت 4 میں اللہ کہتے ہیں الذی علم بالقلم, کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اب یہاں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں, قلم اور علم, دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا ہے. یعنی علم حاصل قلم کرنے کے لیے قلم کی کتنی ضرورت ہے. تو قرآن کو جب جمع کیا گیا تو وہ قلم سے جمع کیا گیا. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ قلم سے تمہیں علم سکھایا. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟
قرآن کو کتابی شکل کے اندر لکھنا اگر آپ کا آبجیکشن ہے کہ اللہ نے اگر نازل کرنی تھی تو پوری کتاب کرتے، تو کتاب اگر پوری کی جاتی، پوری کتاب نازل کی جاتی، تو وہ اس کی حالت وہی ہوتی جو پچھلی کتابوں کی ہوئی، وہی حالت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے زمانے کے اندر جو قرآن کو پرچہ پرچہ علیحدہ علیحدہ گریجولی نازل کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت، اس کے کانٹمپریری ایشوز تھے اور اس کے یونیورسل ایشوز تھے جو آگے فیوچر میں اسلام نے ایک عالمی سطح، انٹرنیشنل سطح کے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا تھا، جو کہ وہ کر رہا ہے۔ مگر قرآن کا ایز اے بک موجود ہونا بھی ضروری تھا، اس لیے انسانوں نے لکھا، کیونکہ علم کے جتنے ذرائع ہو سکتے تھے وہ بڑے بڑے 3 ذریعے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، چیپٹر 22 ورس 8 کے اندر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، علم کے بغیر، نالج یعنی جو آپ کے میموری کا نالج ہے، ولا ہدن، اور نہ گائیڈنس، ہدایت کے بغیر یعنی کسی دوسرے پڑھے لکھے سے پوچھ کر، دوسرا ذریعہ ہو گیا۔ تیسرا ولا کتاب منیر، اینڈ وداؤٹ اے بک آف انلائنمنٹ، بغیر ایسی کتاب کے جو منور نہ ہو، روشنی اور ہدایت یافتہ نہ ہو۔ تو یہ 3 سورسز انسان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے نالج حاصل کرنے کے لیے۔ تو قرآن کو ایک کتابی شکل کے اندر پرزرو کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ لوگوں تک علم پہنچایا جا سکے، تو اس کو انسانوں نے تو لکھنا تھا، اس میں آبجیکشن کیا ہے؟ مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بائبل جمع کی یا دوسری کتابیں جمع کی، ان کی جو کمپائلیشن ہوئی ہے اس میں ہی اختلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کمپائلیشن کرنے والے تھے، جمع کرنے والے، ان کا ہی نہیں پتا، وہ انانیمس ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے، مجہول، غیر معلوم، نامعلوم افراد ہے۔ مگر قرآن جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جمع کیا ہے، وہ ان کے قریبی ساتھی تھے جو ڈائریکٹ ان سے لیتے تھے اور صادق اور امین تھے۔ ہمیں بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر روایتیں ملتی ہیں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، جن میں 4 لوگ بڑے بڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب قاری القرآن تھے، زید بن ثابت الانصاری جو کمپائلیشن آف قرآن کے مین چیف تھے، اسی طریقے سے ابو زید۔ یہ 4 بڑے لوگ، 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اچھا، جو قرآن لکھنے والے تھے ان کا عالم کیا تھا؟ ایک مصری اسکالر ہیں، ایجپٹ کے اسکالر ہیں، بہت زبردست، انہوں نے ایک بک لکھی ہے النصر القرآنی، النصر فی القرن الرابع، اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ جو لوگ قرآن جمع کرنے والے تھے، نصر الفنی فی القرن الرابع، ذکی مبارک ایک ایجپٹ کے اسکالر ہیں، انہوں نے قرآن کے جمع کرنے والوں پر جو گرامر کا اور وہاں کی جو ٹرمینالوجیز تھیں، اصطلاحات کا، اس کا کس طریقے سے ان کو ایکسپرٹ کہا، یہ آپ کے سامنے حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ پیج آپ کے سامنے غالباً یہ 54 ہے، 54 پیج ہے، اور یہ میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَرَى ابْنُ فارس أَنَّ مَعْرِفَةَ الْقُدَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ بِكِتَابَةِ الْمُصْحَف۔ وہ کہتے ہیں ابن فارس ایک بہت بڑا اسکالر ہے عربک گرامر کا اور عربک لٹریچر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی رائے یہ ہے کہ ان معرفت القدماء من الصحابتی، کہ صحابہ کے جو پرانے لوگ تھے وہ جانتے تھے، معرفت رکھتے تھے بکتابت المصحف، کہ قرآن کو کیسے لکھا جائے گا، علی النحو الذی یعللہ النحویون فی ذوات الواو والیاء والحمزۃ والمد والقصر۔ وہ کہتے ہیں اس اصول کے اوپر کہ جس پر نحو لکھی جاتی تھی، یعنی ان کا اصول لکھنے کا یہ تھا کہ جس طرح نحوی جو ہیں وہ حروف علت کی بنیاد کے اوپر یا دوسرے مد اور قصر جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر قرآن کو اکٹھا کرتے، تدلو علی فہمہم لأصول اللغت وقواعد الکتابہ۔ کیوں انہوں نے اکٹھا کیا اس کتاب کو؟ کیونکہ یہ اس بات پر گواہی دیتا ہے قرآن کا، اس کو اس چیز پر جمع کرنا کہ ان کو اصول لغت بھی معلوم تھے اور لکھنے کے قواعد بھی معلوم تھے۔ وَهُوَ عَلَى الْجُمْلَةِ يَرَى أَنَّ الْعُلُومَ الْعَرَبِيَّةَ كَانَتْ مَعْرُوفَةً قَبْلَ الْإِسْلَامِ۔ یہ اس چیز پر گواہی دیتا ہے کہ علوم عربیہ اسلام سے قبل بھی معروف اور معلوم تھے۔ یہ حوالہ دینے کا مقصد کیا تھا میرا؟ یہ حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ سکے کہ قرآن جن لوگوں نے لکھا تھا وہ انسان تو تھے، مگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس کتاب کو ان اصول اور ضوابط پر مکتوب کیا، مرقوم کیا کہ جو اس وقت کے مروجہ اصول اور طریقے تھے، اس میں سے آپ غلطی نکال کر دکھا دیں۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انسانوں نے لکھی ہے تو کوئی ہیومن ایرر ہی دکھا دیں، اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کے لکھنے کے اوپر جو انہوں نے آبجیکشن کیا، اس پر 2 طریقے سے جو چیزیں سامنے آتی تھی میں نے ان کا ڈسکس کیا ہے۔ ایک بونگی انہوں نے اور ماری ہے جو کہ ان کی بائبل کے اوپر تو پوری ہو سکتی ہے مگر اسلام پر اور قرآن پر بالخصوص کسی طور پر پوری نہیں ہو سکتی، وہ ذرا سنیں، اس کو میں ایکسپوز کرتا ہوں، ذرا سنیں ان کی بونگی۔ تو بائبل کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا، اور ہر بک میں ہوتا ہے، قرآن کا بھی ہمیں پتا کہ چینجز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر چینجز ہوئی ہیں، اور وہ چینجز کیسے ہوتی تھی؟ مسلکی اختلاف ہے، جیسے بریلویوں نے اپنی کتابوں میں کچھ لکھ دیا، دوسروں نے کچھ لکھ دیا، کوئی ایک آدھا ورڈ چینج کر دیا جس سے ان کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے۔ عرض یہ ہے
غالب کمال صاحب آپ کی اس بونگی کے اوپر کہ بائبل میں تو ہمیں مختلف سیکٹس اور اسکول آف تھاٹس جو کرسچینٹی کے تھے، ایون کیتھولکس ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، پروٹسٹنٹس ہیں اور دوسرے جو چرچز تھے، ان کے ہمیں جو فیبریکیشن ہے اور ایڈیشن ہے وہ تو ہمیں ملتی ہے، اور اس پر کم از کم بڑی بڑی کرسچن ڈینومینیشنز جو ہیں انہوں نے بیٹھ کر اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ یہ کتابیں بعد میں داخل کی گئی ہیں اور یہ مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہیں۔ بائبل کی ترویج اور تدوین کے اوپر اور بائبل کی ترتیب کے اوپر کانفرنسز ہوئی ہیں بڑی بڑی، جس میں رومن کانفرنس ہے، یروشلم کی کانفرنس ہے، بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی ہیں کہ بائبل کو جن لوگوں نے اکٹھا کیا انہوں نے اپنے الفاظ، اپنے مسلک، اپنی جو اس وقت کی بدعات تھیں، خرافات تھیں، ان کو بیچ میں شامل کر دیا، چاہے وہ تثلیث کے حوالے سے ہیں، الوہیت کے حوالے سے ہیں، ابنیت کے حوالے سے ہیں، تثلیث کے حوالے سے ہیں، کفارے اور کروسیفیکیشن کے حوالے سے ہیں، شریعت کو آبسلیٹ کرنے کے حوالے سے ہیں، اس طریقے سے دوسرے معاشرتی اور اخلاقی جرائم کے حوالے سے ہیں۔ اس پر اختلاف موجود ہے کہ یہ بعد میں داخل کی گئی ہیں، پولس کچھ کہتا ہے، پطرس کچھ کہتا ہے، برناباس کچھ کہتا ہے، اسی طریقے سے ایریس کچھ کہتا ہے۔ یونیٹیرینز اور ٹریٹیرینز جو ہیں ان کی آپس میں جنگی ہوئی ہے، آپس میں مسلکی اختلاف کی وجہ سے بائبل کو تبدیل کرتے رہے ہیں۔ اس کے ثبوت ہسٹری کے اندر موجود ہیں، بائبل کے اندر ثبوت چاہیے ہوگا تو ہم دے دیں گے۔ مجھے بتائیں قرآن میں کسی جگہ کے اوپر بھی آپ نے کہا بریلوی یہ تیرے بلنڈر مارا ہے کہ بریلویوں اور وہابیوں اور شیعوں اور دیوبندیوں اور ان کے اختلاف کی وجہ سے قرآن، مجھے بتائیں کس جگہ پر کسی بریلوی نے اپنے مسلک کی اختلاف کی وجہ سے کسی جگہ پر قرآن کی آیت بدلی ہو، کسی وہابی نے بدلی ہو؟ ثبوت دیں، اس بونگی کا ثبوت دیں کہ کسی نے فرقے اور مسلک کی بنیاد کے اوپر اور فروئی اور گروہی اور فرقے کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر قرآن کے متن کو بدل کر رکھ دیا ہو۔ کہتے ہیں جی بریلوی نے کتاب میں کچھ، اگر کسی بریلوی مسلک کے بندے نے اپنی کتاب میں کچھ لکھا ہے تو وہ قرآن تو نہیں ہے نا، وہ تو اس کی تعبیر اور اس کا مفہوم ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔ قرآن تو اپنے متن کے اندر بالکل اس جگہ پر کھڑا ہے، اور اگر کہیں اختلاف قرآن میں ملتا ہے تو یعنی قرآن میں کوئی بڑی بات بڑک مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹرانسلیشنز کے اندر کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان قرآن کی ٹرانسلیشن کو قرآن نہیں مانتا۔ ہم قرآن کے عربک ٹیکسٹ کو اور اس کے کانٹیکسٹ کو اور اس کے پورے کا پورے سسٹم کو اور پورے میتھڈ کو ہم قرآن مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو قرآن نہیں مانتے۔ تو یہ آپ کی بونگی آپ اپنے پاس رکھیں کہ آپ بائبل کے ساتھ قرآن کو ملا رہے ہیں کہ ان کے مسالک اور گروہ کے اور فقہ کے جو اختلافات تھے وہ کہیں فرقوں کی نظر اس طرح قرآن میں بھی داخل ہو گئے۔ اس کا ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ ہاں، جو قرات کا اختلاف ہے، اس قرات کے اختلاف میں مختلف تعبیروں کے جو سامنے آتے ہیں وہ مسلکی نہیں ہے۔ قرات کی بیس مسلک تھی نہیں، قرات کی بیس اور مختلف ڈائلیکٹس کی جو ورائٹی تھی وہ تو علاقے کی وجہ ریجنل ڈیفرنسز تھے، اس میں کوئی فقہ کا اور اسے کہتے ہیں اپنا تعبیر کا اور مفہوم کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا قرات کے اندر۔ اگر ایک دو مثالیں یہ قرات کی لے کر اس میں سے کہیں کہ تعبیر کا اختلاف ہوا ہے تو وہ ڈائلیکٹس کی ورائٹی کی انٹرپریٹیشنز تھیں، نہ کہ ریجنل انٹرپریٹیشنز ریجنل تھیں، نہ کہ وہ فقہ اور اصول کے اختلاف ہونے کی وجہ سے یا انٹرپریٹیشن کے مختلف ہونے کی وجہ سے کسی نے قرآن کی قرات بدل دی تھی۔ قرات متواتر تھی، اور جن قراء سے اور جن جو ریسائٹرز سے ڈائلیکٹ جن لوگوں سے ٹرانسفر ہوئی تھی وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ جب ہم انشاءاللہ ڈائلیکٹس آف قرآن کے اوپر یا ویریشنز آف قرآن کے اوپر بات کریں گے، جو یہ ڈائلیکٹس کی ویریشن پر بات کرتے ہیں، تو اس کو بھی میں لے کے آؤں گا، مگر اس سے پہلے میں نے مسئلہ تدوین کمپائلیشن آف قرآن کے اوپر ڈیٹیل انشاءاللہ پروگرامز اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ بات تھی، یہ کسی قسم کا اس طرح کی بونگی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ آگے میرے 2 پوائنٹس ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے، مگر ابو ذر بھائی کی بات کے بعد انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ جی ابو ذر بھائی۔ تو چلیے تو پھر عامر بھائی اب نیکسٹ اس کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا میں تو اب دیکھا میں نے کہ ابھی تو 2 چیز اور باقی ہے، 2 اس کی ویڈیو کلپس اور باقی، میں حضرت عائشہ پھر 2 کے بعد آؤں گا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اتنی ساری بونگیاں، یہ تو ہم نے اتنا سکپ کیا عامر بھائی، 43 منٹ کی کیول اس کی ویڈیو تھی، اور اتنا سکپ کرنے پر گھنٹوں کی اس پہ سٹریم کی جا سکتی ہے، گھنٹوں کی۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں ان کی بونگیوں کا لیول کہاں تک جاتا ہے۔ اور چلیے ایوولوشن کو وہ مانتا ہے، آپ مانتے ہیں ایوولوشن کو؟ وہ تو مانتا ہے ایوولوشن کو، گاندھی صاحب تو مانتے ہیں ایوولوشن کو۔ نہیں میں نہیں مانتا تو پھر اس کا حوالہ ٹھیک ہے، پھر آپ نے تو گاندھی صاحب کا مجھے صحیح سے سنائی دیا، گاندھی صاحب ایوولوشن کو مانتے ہیں، یہ کہا؟ نہیں میں سن نہیں سکا، دوبارہ پلے کیجیے گا۔ اوکے ایوولوشن کو وہ مانتا ہے، آپ مانتے ہیں ایوولوشن کو؟ وہ تو مانتا ہے ایوولوشن کو، گاندھی صاحب تو مانتے ہیں ایوولوشن کو۔ نہیں میں نہیں مانتا تو پھر اس کا حوالہ ٹھیک ہے، پھر آپ نے ہاں اس نے کہا ہے کہ نہیں گاندھی صاحب کو نہیں، وہ حمزہ علی عباسی کی بات ہو رہی تھی۔ نہیں گاندھی صاحب ہاں گاندھی صاحب کا بھی کہا۔ تو پہلی بات جو بھائی، ان کو نصیحت ہے میری، جو بھائی جا کے وہاں کہہ رہے ہیں کہ میں ایوولوشن کو نہیں مانتا اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ میری ویڈیوز دیکھ کے آئے، تو آئی ایم سوری، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت ویک ہے، کیونکہ میں تو بہت اچھی طرح اس چیز کی ویڈیوز بناتا ہوں،
کہ ایوولوشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ڈارwinian ایوولوشن ان لوگوں کی جان بچاتا ہے. تو آگے چلتے ہیں, یہ ان کو نصیحت کے لیے میں نے اس میں کلپ ایڈ جان بچاتا نہیں, یہ جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے پیچھے چھپتے ہیں. جی جی بالکل, جان بچانے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ ایویڈنس, مطلب جان بچاتا ہے اس سینس میں عامر بھائی کہ وہ ہر چیز کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ ہر چیز ایک اتفاق سی لگنے لگتی ہے, تو وہ اس چیز کے ایویڈنس نہیں ہے. فیری ٹیلز ہیں, فیری ٹیلز تو بہت ساری مصریوں کی ہیں, انہیں سن لو. میری بات چھوڑیں, آپ دیکھیں کل پرسوں ویڈیو آئی ہے نہیں ابوذر بھائی کی, انہوں نے اس میں آپ کی بک کو ڈمپ کیا ہے. اچھا ڈمپ کیا, وہ ایسے کیا ہوگا جیسے نے ایوولوشن کو ڈمپ کر دیا. آپ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جا کے, آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جا کے. I don't have time. سیریسلی میں یہ بڑا لو لیول کا ہے. میں تھوڑی جب اس کے پاس ٹائم آ گیا تھا ایک دم سے, جب اس نے میرے وہ ویڈیو دیکھی کہ ان کی ویڈیو نہ دیکھنا گمراہ ہو جاؤ گے, جب اس کے پاس ٹائم تھا, اب اچانک سے اس کا ٹائم ختم ہو گیا. ٹویٹر پہ 24 گھنٹے آن لائن رہتے ہیں بھائی صاحب, آپ کبھی بھی ان کے خلاف کوئی ٹویٹ کر دو, اگر ان کو جواب آتا ہوگا تو کچھ ہی ٹائم کے اندر آپ کے پاس جواب اس کا آ جائے گا. اتنا فری بندہ ٹویٹر پہ ان لوگوں کو رسپانس دیتا ہے. آپ کو پتا ہے امیر بھائی, ٹویٹر پہ آپ لوگوں کو دیکھنے سننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, مشکل سے 12-13 لائکس آتے ہیں آپ کی پوسٹ پر, ان کو یہ رسپانس دیتا ہے. ان لوگوں کو رسپانس دینا ہے اس نے, ٹھیک ہے. اور ہماری پوسٹ جو کمیونٹی, ہماری تو کمیونٹی کا بھی کبھی جواب نہیں دیا. اب یہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ ہمیں دیکھتا ہی ہے, وہ پکڑا جاتا ہے بیچ بیچ میں, پکڑا ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو ان بھائی نے کہا کہ میری ویڈیو آئی ہے, میں نے اس کی بک کو کیا ہے. تو اس کے ان بھائی کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی ڈیبنک کیا ہے, حالانکہ یہ کمپلیٹ اسٹرامین تھا, یہ کمپلیٹلی اسٹرامین تھا کہ میں ایوولوشن کو بات کرتا ہوں. اگر تم کو کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے, کسی پوزیشن کے بارے میں جانکاری نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یہ تو مت کہو, ان کے بارے میں کوئی کلیم تو نہ کرو. تم کوشچن کر سکتے ہو, کلیم تو نہ کرو کہ اس نے ایسے ہی کیا ہوگا, ایسے کیا ہوگا. اگر ان بھائی کو کہنا چاہیے تھا کہ ابھی لائیو بیٹھے ہیں, کون سا ٹائم لگ رہا ہے چلا لو, یوٹیوب پہ چلا لو, اب پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ ہو جائے گا, پانی کا پانی ہو جائے گا, تب ہمیں مزہ آتا. لیکن ذکر نہیں کرنا, چینج کرتے رہتے ہیں ٹاپک کو. اگر اس میں ہمت ہوتی عامر بھائی تو یہ کیا کرتا, اگر اس نے, کیونکہ اگر اس کو لگتا ہے کہ میں ڈمب آرگیومنٹس دیتا ہوں, تو یہ ہاتھ کے ہاتھ لائیو جاتا اور میرے چینل پہ سرچ کرتا اور اس کو ہی ویڈیو چلاتا اور ایک دم اسے ڈیبنک کرتا. تو یہ لوگوں کے بہانے ہیں. تو اب چلتے ہیں حضرت عائشہ کے ٹاپک پر, ٹھیک ہے. تو